ہر انسان کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے، لیکن سچ تو یہی ہے کہ ہر انسان خود اپنے سکون کا دشمن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری خوشیوں کو، ہماری انرجی، ہماری توانائی، ہماری سیلف رسپیکٹ کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو جواب دینے کی نہیں بلکہ اگنور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے ذہنی سکون کے لیے ان 7 قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کے پاس ہر بات کا منفی پہلو موجود ہوتا ہے، وہ لوگ جن کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے۔ موسم اچھا ہو تو گرمی کی شکایت، بارش ہو رہی ہو تو کیچڑ کی شکایت، اگر نوکری پاس ہے تو تنخواہ کم ہے، اور اگر نہیں ہے تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایسے لوگ صرف آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر آپ زیادہ وقت گزاریں گے تو آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی بڑھتی جائے گی۔ ان کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان کی نیگیٹیوٹی میں پھنس کر اپنے دماغ کو بالکل منفی کر لینا، ہر سوچ کو منفی کر لینا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے تو آپ ہی دنیا میں صرف نیگیٹیوٹی تلاش کرنے لگ جائیں گے۔ یہ چیز آپ کی اپنی ذہنی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ہر وقت کرٹیسزم اور تنقید میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہر کام میں نقص نکالیں گے۔ اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو ان کا کہنا ہوگا کہ آپ کی قسمت اچھی تھی۔ اگر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ ایسے لوگ آپ کی خود اعتمادی کو خاموشی سے ختم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نفسیات کے مطابق بار بار تنقید سننے والا انسان اپنے آپ پر شک کرنے لگتا ہے، سیلف ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہر تنقید پر غور مت کیجیے۔ کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا ہی آپ کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کیے رکھتا ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو گپ شپ اور چغلیوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ جو آج آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کرتے ہیں نا، وہ کل کسی اور کے سامنے ضرور آپ کی بھی برائی کریں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ رشتوں میں زہر کھول رہے ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں دلچسپی لینا وقتی مزہ تو شاید دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن یہ آپ کا اعتماد اور آپ کا سکون دونوں کو ہی ڈیمیج کرتا ہے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ مقابلے بازی میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ نے کچھ خریدا ہے تو انہوں نے کل اس سے بہتر خریدنا ہے۔ آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کچھ اچیو کر لیا ہے تو وہ اس سے آگے بڑھ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ کمپیٹیٹرز بن کر تو رہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ساتھ کسی اچھی نیت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے زندگی ہمیشہ ایک ریس بن کر رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کوئی مقابلے بازی کا نام نہیں ہے، یہ ایک سفر کا نام ہے، اور ہر ایک کا سفر الگ ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے سے۔ پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے جو ہر وقت وکٹم کارڈ کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مسئلے میں، ہر بات میں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں۔ اگر غلطی ان کی بھی ہوگی نا تو بھی قصور آپ کا ہی نکلے گا۔ ایسے لوگ کبھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ رہ کر آپ ہمیشہ گلٹ میں ہی رہیں گے۔ ایسے لوگوں سے ایموشنل ڈسٹینس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ آپ کو ہی ایموشنلی ایگزاسٹ کر دیں گے، آپ کی انرجی کو پی جائیں گے۔ چھٹی قسم ان لوگوں کی ہے جو مینیپولیشن کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے، آپ کے منہ پر تو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ لوگ اشاروں کنایوں میں آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لوگ حد سے زیادہ مینیپولیٹو ہوتے ہیں۔ باتوں کو گھمانا، باتوں کو بدلنا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ یہ کبھی آپ کو خاموشی سے سزا دیں گے، کبھی آپ پر احسان جتائیں گے، کبھی جذباتی دباؤ ڈالیں گے۔ ایسے لوگ آپ کی باؤنڈریز کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر وقت ایسا فیل ہوتا ہے کہ کہیں آپ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی مینیپولیٹو بندہ موجود ہے۔ ساتویں قسم ان لوگوں کی ہے جو آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر تو آپ کی کامیابی پر خوش ہوتے نظر آئیں گے، آپ کو مبارکباد بھی دیں گے، لیکن کبھی بھی دل سے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کی خوشی ہمیشہ ان کو چبھتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نیگیٹو انرجی آپ کو کنفیوز کرتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے سامنے اپنی ہر کامیابی بیان کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ خوشیاں خاموش رکھنے میں ہی آپ کی حکمت ہے۔ ان تمام قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے اگر آپ کو اپنا ذہنی سکون عزیز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پیسفلی گزرے۔ یاد رکھیے، اگنور کرنے کا مطلب بے عزت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگنور کرنے کا مطلب اپنی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا، اپنی پرسنل سپیس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر بات دل پر لینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ ہر ایک کو بدل نہیں سکتے، لیکن آپ اپنی حدود، اپنی لمٹس، اپنی باؤنڈریز ضرور بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال کریے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے بات کرنے کے بعد آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ہر وقت اپنے آپ کو کسی اور کے موڈ کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے نا، تو آپ کو اپنی ذہنی صحت کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں سکون تب آتا ہے جب ہم ان نیسیسری لوگوں کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ مضبوط ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا جواب دیں، مضبوط ہونا یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ کون سی بات کا جواب دینا ضروری ہے اور کون سی بات پر خاموشی رکھنی ضروری ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی انرجی، آپ کا وقت لمیٹڈ ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ آپ کے سکون کی قدر نہیں کرتے نا، وہ آپ کی موجودگی کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے پاورفل جواب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اگنور کرنا سب سے بڑی وکٹری ہوتی ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کو اب آپ کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے؟